جگہ جگہ موبائل بند کریں، مسجد میں گھس رہے ہیں موبائل بند کریں، جگہ جگہ مسجد میں لگا ہوگا، تقریباً سب جگہ اعلان بھی ہوتا ہے موبائل سوئچ آف کر لیں، موبائل سوئچ آف کر لیں۔ بینک میں جانے سے پہلے ایمانداری سے بتاؤ، جو بینک میں جاتے ہو گھنٹی بند کرتے ہو؟ بتاؤ، بینک میں جاتے ہیں تو گھنٹی بند کرتے ہو؟ کرتے ہیں؟ لکھا ہوتا ہے وہاں بھی، مسجد میں بھی لکھا ہوتا ہے، وہاں بھی لکھا ہوتا ہے موبائل پر بات کرنا الاؤ نہیں ہے۔ امام کہہ رہا ہے کہ بھائی موبائل بند کر لو، نو کہ اچھا میں ابھی آ رہا ہوں، نماز پڑھنے آیا تھا میں، رک جاؤ ابھی، اچھا وہاں پہ فلانا سامان وہاں رکھا ہے، تکبیر ہو رہی ہے۔ اتنی فکر ہے مسجد کی، اتنی بات ماننی ہے مسجد کے امام کی، یہ لکھا ہوا ہے کہ موبائل بند کریں۔ اللہ کے سامنے ایک انسان کھڑا ہوا ہے نماز کی حالت میں، کس سے رجوع کر رہا ہے؟ اللہ سے، اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ کسی کا دھیان بھٹکانا، کسی کو غلط راہ دکھانا یا غلط کام کرنا دونوں برابر ہیں۔ خود غلط کام کرنا یا کسی کو غلط کام کی دعوت دینا دونوں کام برے ہیں، دونوں کام گندے ہیں، دونوں آدمیوں کی پکڑ برابر ہوگی۔ وہ عیب، وہ کام، وہ برائی جو شریعت سے دور کرنے والی ہوں، اللہ سے نہیں شریعت سے ہی دور کرنے والی ہوں، پکڑ تو ان پر بھی ہے۔ لیکن جب انسان یہ تو کسی کے لیے عبادت نہیں کر رہا نا، تو صرف اللہ کے لیے کھڑا ہوا ہے، اللہ سے لو لگائے کھڑا ہوا ہے، سبحانک اللہم بھی پڑھ رہا ہے، الحمد بھی پڑھی ہے، سورت بھی پڑھی ہے، اس کی بڑائی بیان کر رہا ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، کتنے حسین لفظوں سے کہہ رہا ہے کہ میرا مالک تو بڑا ہے، تو عظیم برکت والا ہے۔ کیسے کہہ رہا ہے؟ اس وقت اگر کسی کی گھنٹی بجتی ہے، علماء نے لکھا ہے کہ یہ اللہ سے اب اس کو ہٹا دیا، اس نے اس کی لو کو ختم کر دیا اللہ سے، تو اس کا دھیان اس موبائل کی گھنٹی کی طرف گیا، گویا کہ وہاں سے کانٹیکٹ ختم ہو گیا۔ تو اس ابلیس نے، اس خبیث نے، موبائل والے نے اس کو جیسے اللہ سے الگ کیا ہے، تو گویا اس کو شرک کرنے کا عذاب ملے گا۔ اس کی گھنٹی کا بجنا یوں سمجھ لو کہ اس نے اللہ کے سامنے کسی چیز کو لا کر کھڑا کر دیا کہ ادھر سے ہٹا ادھر لگا۔ چھوٹا گناہ ہے، چھوٹا گناہ ہے، لیکن توجہ نہیں ہے۔ بج رہا ہے بجنے دو، بج رہا ہے بجنے دو، نہیں۔ چند باتیں ہیں جن کو احتیاط کرنی چاہیے، مسجد کے آداب میں سے بھی ہیں۔ موبائل کا بند کرنا، داہنا پیر سے آنا، دعا پڑھنا، خاموشی اختیار کرنا، اعتکاف کی نیت کر لینا۔ اگر کوئی ضروری بات ہو، کوئی ایسا مسئلہ آ جائے کہ بھائی ضرورت پڑ جائے بات کرنے کی، وہ بھی بات کرنے سے مراد ہے، ٹھٹوں سے مراد نہیں ہے۔ وہ بھی کوئی ایسی بات کہ کسی کی موت کی خبر آ گئی، ابا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ والی بات کہ کسی نے دیکھا اور آ کر کہہ دیا کہ بھئی آپ کے ابا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، بات وہ والی، یہ نہیں کہ میں وہاں گیا تھا، میں وہاں سے یہ لایا ہوں، میں وہاں جاؤں گا، یہ والی باتیں نہیں۔ اس کی اجازت ہے، اگر اس نے نیت کر رکھی ہے اعتکاف کی تو اس کو گناہ نہیں ہوگا۔ پھر بیٹھ کر دین کی باتیں کرے گا تو دین کی باتوں میں ہو سکتا ہے کچھ سمجھانے کی باتیں بھی آ جائیں دنیا کی، مثال کے طور پر جیسا ہم سمجھا رہے ہیں، تو اس وقت اس کو گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ خالص ٹھٹے اڑائے گا تو اللہ کی قسم وہ لے کر کچھ نہیں جائے گا، دے کر جائے گا، اور اللہ کی نگاہوں میں گر جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو احتیاط رکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کی چیزیں، دیکھو ہم کہہ ہی سکتے ہیں، ہم کسی پر ڈنڈا نہیں چلا سکتے، کسی کو جیل نہیں کروا سکتے، کیونکہ اتنی ہماری پاور نہیں بھائی۔ ایک وہ ہے ماسک، 2000 کا چلان ہے، سب کی جیب میں ہے۔ دودھ کی تھیلی لینے جا رہا ہے 20-22 روپے کی، ماسک لگا کے جا رہا ہے، 2000 کا چلان ہے۔ تو اگر ہمیں بھی اتنی پاور ہوتی تو الحمدللہ سارے کام سیدھے سیدھے ہوتے مسجد میں بھی ہیں۔ تو یہ پاور ہمیں اللہ نے نہیں دی ہے، لیکن یہ تصور کریں کہ اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے نا۔ تو جب اللہ دیکھ رہا ہے تو اللہ کے قانون کے اعتبار سے اللہ کے گھر میں آئیے۔ ہمارے گھر میں ہمارا قانون، آپ کے گھر میں آپ کا قانون، اس ملک میں اس ملک کا قانون، دوسرے ملک میں دوسرے ملک کا قانون، لیکن مسجد میں قانون اللہ کا نا۔ تو اللہ کے قانون سے داخل ہوں، اللہ کے قانون سے نکل